بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا.
اللہ احکم الحاکمین دی مختصر حمد و ثنا دے بعد جو اللہ پوری کائنات کا حقیقی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زمین و آسمان دے تمام اختیارات اللہ دے کول نے، زندگی اور موت دے اختیارات بھی اللہ دے پاس نے، تمام عبادات بھی صرف اور صرف اللہ واسطے خاص نے، پوری کائنات اللہ دی محتاج ہے، اللہ کسی دا محتاج نہیں، پوری کائنات یہ بن جائے تو اللہ دی بادشاہی کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا، اگر پوری کائنات اللہ دی باغی بن جائے تو اللہ دی بادشاہی کے اندر ذرا بھی کمی نہیں کر سکتے، پورے مخلوقات اللہ دی محتاج ہے، اللہ کسی دا محتاج نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے واجب الاحترام سامعین محترم اور بڑے ہی ادب دے لائق میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، تواڈے سامنے سورہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ان اذکار کا ذکر ہویا سی، ان وظائف کا ذکر ہویا سی جدے کرن دے نال انسان دنیا دے مصائب تو بھی بچ سکتا ہے، بچتا ہے، اور آخرت دے مصائب تو بھی بچ سکتا ہے، اور الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر وہ اذکار وہ وظائف میں اپنے بھائیاں دے سامنے رکھے سی، اور انشاءاللہ العزیز اسی ہی موضوع کا تقریباً کچھ حصہ آج بیان کرنے کی کوشش کراں گا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر سانو ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں نو پکارو، میرے کو دعا کرو، میرے کو التجامہ کرو، میرے سامنے درخواستہ رکھو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تہاڈیاں دعاواں قبول کرنا وا، میں تہاڈیاں التجاواں سننا وا، میں تہاڈیاں حاجت روائیاں پوریاں کرنا وا، میں تہاڈیاں مشکل کشائیاں حل کرنا وا، میں مشکلہ حل کرنا وا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو، بلاؤ، مدد طلب کرو، اور فرمایا کہ میں ہر طرح دی مدد کرنے والا وا، تہاڈیاں دعاواں قبول کرنے والا وا۔ تو میرے بھائیوں، انسان کسی بھی لمحے اگر اللہ دی یاد تو غافل ہو جاتا ہے، یا دوسرے معنی چ یہ سمجھو کہ ایک ایک منٹ بندہ اللہ دا محتاج ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سانس سے بندہ اللہ دا محتاج ہے، تو پھر بندہ جہاں محتاج ہوئے وہ خود کہے کہ میرے سامنے اپنی محتاجیاں پیش کرو، میرے سامنے دعاواں کرو،
میرے سامنے درخواست پیش کرو، میں تہاڈیاں دعاواں سننے والا ہاں، تہاڈیاں دعاواں دا جواب دینے والا ہاں۔ تو عزیز ساتھیو، پھر دعا ایک ایسا اتحار ہے، اسلحہ ہے کہ یہ اللہ دے نال ایک رابطہ ہو جاتا ہے، اللہ دے نال ایک مضبوط تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر ہر بندہ ہر وقت اللہ کا محتاج ہے، وہ اپنی محتاجی اللہ دے سامنے رکھے گا، تو بہرحال دعا بہت زیادہ معنی دے اندر استعمال ہویا ہے اور مختلف یہ معنی کیتے گئے نے۔ دعا کا ایک معنی ہے مدد طلب کرنا، دعا کا ایک معنی کی ہے مدد طلب کرنا، یہ بھی دعا کیا جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے کسی کو سوال کرنا، یہ بھی دعا ہے، کسی کو سوال کرنا یہ بھی دعا ہے، مدد طلب کرنا یہ بھی دعا ہے، اور کسی نو کسی کام دی ترغیب دینا یہ بھی دعا یعنی کہ دعا دے معنی چ استعمال ہویا۔ اور اس طریقے دے نال شرعی یعنی کہ لحاظ نال دعا کسی دا نام ہے کہ بندہ اللہ دے سامنے انتہائی عاجزی اور پستی اور نرمی دے نال رب دے کولوں کچھ چیز طلب کرنا، اس چیز دا نام دعا ہے۔ بڑی عاجزی دے نال، بڑی انکساری دے نال اللہ دے حضور جھک کر کے اللہ کولوں کسی چیز دا سوال کرنا، یہ بھی دعا ہے۔ اور اس طریقے دے نال اور بھی دعا دے معنی کیتے گئے نے کہ کوئی کم تر منگتا اپنے بزرگ آقا کولوں اتنی عاجزی اور انکساری دے نال گڑ گڑا کے کسی چیز منگن دا نام کی ہے دعا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ دا یہ حکم ہے کہ میرے کو دعا کرو، اور بندہ محتاج بھی ہے، بندہ لمحہ لمحہ ضرورت مند بھی ہے، تو پھر میرے بھائیو سانو چاہیے کہ ہمہ وقت رب دے کولوں کثرت دے نال دعا کیتی جائے، اپنے مصائب، اپنی حاجتاں، اپنی مشکلات اللہ دے سامنے رکھیاں جان، کیونکہ اللہ ہی مشکلات دور کرنے والا ہے، اللہ ہی مشکلات کٹن والا ہے۔ اور اللہ دی صفت پھر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جدوں بھی جس ٹائم بھی جو بھی بندہ مینو پکاردا ہے، مینو بلاندا ہے، میرے کو دعا کردا ہے، میں اس ٹائم ہی اس بندے دی دعا نو قبول کرنا وا، سننا وا، وہ دی درخواست نو۔ ایک خاص اللہ دی صفت ہے، وقت جو بھی ہوئے، ٹائم جو بھی ہوئے، غمی ہوئے، خوشی ہوئے، شادی ہوئے، اور اس طریقے دے نال جگہ جو بھی ہوئے، انسان جو بھی ہوئے، ہمہ وقت ہر بندے دی پکار نو سننے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات۔ ہمہ وقت کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے کہ فلاں بڑے تو بڑے انسان دے کول چلے جاؤ، کسی ڈاکٹر کول، کسی حکیم کول، کسی پیر کول، کسی ملا کول، کسی مفتی کول، انہیں ٹائم مقرر کیتے ہیں، اور جی اس ٹائم تو 8 بجے تو لگ کے صبح 8 بجے تو لگ کے رات 8 بجے تک بندہ اپنی حاجت پیش کر سکتا ہے، اپنی بیماری پیش کر سکتا ہے۔ لیکن ایویں بہت زیادہ لوگوں دے بڑے تو بڑے انسانوں دے ٹائم مقرر نے، لیکن اللہ دی ذات ایک ایسی ذات ہے، وہ دے کولو جدوں مرضی، جس ٹائم مرضی اور جو مرضی اللہ کولو دعا کرو، اللہ قبول کرنے والا بھی ہے اور اللہ مشکلہ حل کرنے والا بھی ہے۔ تو بہرحال دعا تے جدوں مرضی کیتی جا سکتی ہے، لیکن کچھ اوقات، کچھ ٹائم ایسے نے کہ انہاں وقتاں چ اللہ تعالیٰ دعا زیادہ قبول کرتے۔ یہ تو بات پکی ہے نا کہ دعا جس ٹائم مرضی کرو، اللہ سننے والے نے، اللہ سنتے نے، اور پھر اس دا جواب بھی دیندے نے، اس دا حل بھی کرتے نے۔ لیکن کچھ اوقات یعنی سانو قرآن و سنت دی روشنی چو یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ ٹائم، کچھ گھڑیاں ایہو جیاں نے کہ اونا چ رب دے سامنے رب نو پکاریا جائے تو اللہ تعالیٰ پکار نو زیادہ سنتے نے، اور دعا دی قبولیت دا ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ وہ چند مواقع اج بیان کرنے دی
کوشش کراں گا کہ جنہ موقعوں تے بندے دی دعا زیادہ قبول ہوندی ہے، اللہ تعالیٰ سانو انہاں خاص موقعوں تے کثرت نال دعا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء۔ میرے محبوب فرماندے نے اللہ سب تو قریب، بندہ اللہ دے قریب سب تو زیادہ سجدے دی حالت دے اندر ہوندا ہے۔ سب تو زیادہ بندہ کہنا کہ میں اللہ دے قریب ہاں، میں اللہ دے قریب ہونا چاہنا۔ اللہ دی صفت یہ ہے نا کہ اللہ انسان دے شاہ رگ تو بھی قریب ہے، اللہ انسان دے شاہ رگ تو بھی قریب ہے۔ ایتھے دیکھو کوئی وسیلے دی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ایتھے پوڑی لان دی ضرورت ہی، شاہ رگ تے پوڑی لگائی جائے کہ وسیلے نال منگنا ہے، فلاں طریقے نال منگنا ہے۔ وسیلہ وہ تے پائی دا جڑا بڑا ہی دور ہوئے، جڑا ہی جدے تے پہنچنا بڑا مشکل ہوئے۔ اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ بِحَبْلِ الْوَرِيدِ، میں انسان دی شاہ رگ تو بھی قریب۔ ایتھے کتے پوڑی لائی جائے، ایتھے کس وسیلے دی ضرورت ہے؟ جدو مرضی جیڑا مرضی پکارے، اللہ سننے والے نے۔ تو اللہ تو بندے دے اتنا قریب ہے، شاہ رگ تو بھی قریب، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ دے رسول فرما رہے ہیں کہ بندہ اللہ دے قریب کدوں ہوندا ہے؟ میرے تیرے محبوب فرماندے نے بندہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب سجدے دی حالت دے اندر ہے۔ سجدے چ سر رکھ کے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا فاکثر الدعاء، کثرت نال رب کولوں دعا کرو۔ سجدے دی حالت ہوئے، سجدے چ اللہ تعالیٰ اپنے بندے دیاں دعاواں بہت زیادہ قبول فرماندے نے۔ سجدہ ایک ایسی حالت ہے کہ سجدے دے اندر کثرت نال رب کولوں دعا کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرِ الدُّعَاء، کثرت نال سجدے چ دعاواں، بہت زیادہ دعاواں نے سجدے دے اندر، او بندے نو کثرت نال کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز فتنہ دجال کولوں دعا مانگتے، ہر نماز قبر دے عذاب تو پناہ مانگتے، ہر نماز کے اندر، یعنی کہ نماز کے اندر بندہ سجدہ جدو کرتا ہے نا تو سجدے چ بہت زیادہ دعاواں کیتی جاتی ہیں۔ سجدے دی حالت دے اندر بندہ اللہ دے بڑا ہی قریب ہوتا ہے۔ اور اس طریقے دے نال رات دا آخری حصہ یہ بھی دعا دی قبولیت دا ٹائم، رات دے آخری حصے دے اندر اگر 3 حصے نے 2 حصے گزر جان تے آخری جڑا حصہ ہے یہ بھی دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها مسلم یسأل اللہ عز وجل خیرا من امر الدنیا والآخرہ الا تا۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے کوئی بندہ رات دیاں تنہائیاں دے اندر رات دے 2 پہر گزر جان، رات دے 2 حصے گزر جان، آخری حصہ شروع ہو جائے تے اللہ دے محبوب فرماندے نے اے بندہ کھڑا ہو کے رب کولوں دعاواں کردا پیا ہے، بیٹھ کے دعاواں کردا ہے، اے اٹھیا ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے تے نماز پڑھ کے دعا کردا پیا ہے، یا نماز بالفرض نہیں بھی پڑھی رات دی آخری پہر دے اندر اٹھیا ہے تے اٹھ کے جناب میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ان فی اللیل لساعتا لا یوافقها مسلم یسأل اللہ عز وجل خیرا من عمر الدنیا والآخرہ۔ اے رات دا ٹائم ہے، رات دا وقت ہے، آخری حصہ گزر چکے ہے۔ میرے محبوب فرماندے نے اے بندہ اٹھیا ہے، اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، وضو
کر کے اس تو بعد اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنا شروع ہو گیا ہے، اللہ دے سامنے التجاواں کرتا پیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے بندہ اللہ نو اتنا کو پیارا لگدا ہے، اے بندہ اتنا اللہ دا محبوب ہے کہ ساری دنیا ستی ہوئی ہے، سارے بندے ستے ہوئے نے، اے رات دیاں تنہائیاں چوں اٹھ کر کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہویا ہے تے اللہ کولوں دعاواں کردا پیا ہے۔ میرے ویر اتنا خوش نصیب بندہ ہے، اللہ رات دیاں تنہائیاں چ کدی جاگنے دی اللہ توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ جویں ویسے تو بندہ جاگدا ہے، کوئی شادی ہوئے، کوئی غمی ہوئے، کوئی اس طریقے دے نال اور معاملات سے بندے راتاں نو جاگدے نے، کوئی کرکٹ کھیلن واسطے جاگدا ہے، کوئی چوری کرنے واسطے جاگدا ہے، کوئی کس کام واسطے جاگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات نو اپنے سامنے خاص اللہ دی رضا واسطے گڑگڑانے واسطے بھی اللہ سانو اٹھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ رات دی تنہائی بڑا قیمتی وقت ہے، اور اللہ بھی آسمان دنیا تے آئے، آیا جڑا آسمان نظر آ رہا ہے، 7 آسمان نے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آئے نے تے اللہ آوازاں دے دے کے کہندے نے اے میرے بندے میں آسمان دنیا تے آیا ہاں، رات دیاں تنہائیاں جو تو رات دے آخری پیر اٹھے آئے، میرے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہیں، دس نہ ان کی چان ہے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے ویرے جڑا بندہ رات دیاں تنہائیاں چھوڑ کے اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہویا ہے، اے اللہ نو اتنا پیارا لگدا ہے، اے بندہ اللہ نو اتنا محبوب لگدا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے بندہ رات دے آخری پیر دے اندر رب کولوں دنیا آخرت دا جو بھی منگے گا اللہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ دنیا قید نہیں ہے کہ رب کولوں جنتی منگنی ہے، دنیا اس ٹائم رب کولوں صحت منگو، رب کولوں رزق منگو، رب کولوں جناب عافیت منگو، رب کولوں دنیا دیا چیزاں منگو، رب کولوں آخرت دیا چیزاں منگو، عذاب قبر تو بچن دی دعا منگو، روز محشر دی ہول ناکی تو بچن دی دعا منگو، نامہ مال سجے ہاتھ ملن دی دعا منگو، اور اس طریقے دے نال اللہ دنیا دیا تنگیاں نے اے دی خوشحالی دی دعا منگو۔ اللہ تعالیٰ اس ٹائم میرے ویرو کتنی بار یہ بات ہو چکی ہے، اس سٹیج تے اگر بیان ہوئے گا اللہ دا قرآن اور نبی دا فرمان صحیح حدیث ہے، رات دی آخری حصے دے اندر بندہ اٹھ کے رب کو دنیا دی چیز منگے یا آخرت دی چیز منگے، میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے نو ضرور عطا فرما دے۔ منگو دنیا دی چیز منگو، کوئی قید نہیں ہے، دنیا دی چیز بھی منگو، آخرت دی چیزاں بھی منگو، اللہ کولو رزق منگو، اللہ کولو صحت منگو، اللہ کولو نیک اولاد منگو، ہر چیز۔ میرے محبوب فرماندے نے خیرم من امر دنیا والآخرہ، دنیا دی چیز منگدا ہے یا آخرت دی چیز منگدا ہے، دنیا دی کوئی چیز طلب کردا ہے یا آخرت دی کوئی چیز طلب کردا ہے، میرے محبوب فرماندے نے الا آتا، اللہ وہ چیز اس بندے نو عطا فرما دیندے نے۔ لیکن اس ٹائم اٹھنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اٹھیا جاندہ جی میں پہلے ذکر کیتا ہے، ہفتے والے دن ان صبح اتوار ہے نا، ہفتے والے دن اکثر اسی نوجوانوں نے دیکھا انہاں بڑے بڑے راڑ لا کے رات کو کرکٹ کھیلن واسطے جاگ رہے ہیں، جاگیا جاندہ ہے یا کوئی اور کما واسطے جاگیا جا رہا ہے۔ اگر اٹھیا نہیں جاندہ تو صرف اللہ دی یاد واسطے، اللہ کو دعا کرنے واسطے نہیں اٹھیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے ویرو بہت کی اللہ دی قسم تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، لیکن اسی رب کو صحیح معنی چ اللہ دے سامنے گڑ گڑ کے اللہ دے سامنے عاجزی کر کے اسی منگدے نہیں ہیں۔ یہ ہوئی پریشانیاں نے۔ اس ٹائم بازار اگر وقتی طور پہ اٹھنا مشکل ہے، لیکن اللہ دی قسم در در تکے کھان نالوں، در در دیا پریشانیاں نالوں اللہ دے سامنے بندہ التجا کرے، اللہ دے سامنے روئے، اللہ دے سامنے گڑ گڑائے، اور یہ رات دی تنہائی آخری حصہ اتنا کو قیمتی ہے۔ پڑھتا
بندہ پڑھتا لیٹ جاتا ہے وضو کر کے لیٹیا ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے اے رات کو کسے موقع تے جاگ آ جاندی ہے کسے موقع تے بندہ اٹھتا ہے کسے بھی وجہ تو اٹھیا ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اے وضو کر کے لیٹن والا بندہ اے اللہ دا ذکر کر کے اے دعاواں مسنون پڑھ کے سونے والا بندہ اینا کو اچھا بندہ ہے اللہ دیا اینا کو معزز بندہ ہے اے رات کو جس ٹائم بھی اس بندے نو نیند آندی ہے جاگ آندی ہے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جیڑی دعا بھی کرتا ہے اللہ دی دعا قبول فرما لیندے نے جیڑی بھی دعا کرے من امر دنیا والآخرہ ایدے چ بھی وہ الفاظ نے دنیا دی کوئی چیز مانگ لوے اچانک اٹھے ہے نا کسے بھی وجہ تو تے جیڑی بھی دعا رب کولو کرے گا میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ دی دعا رد نہیں فرمانی اللہ تعالیٰ سانو اے فضیلت والا کام کرنے دی توفیق نصیب فرمائے کہ وضو کر کے بندہ لیٹے مسنون اذکار کر کے لیٹے تو میرے ویروں اس ٹائم رات کو اٹھتا ہے کوئی ایسی دعا منہ چو نکل جاوے اللہ دی دنیا بھی سدھار دے یہ دی آخرت بھی سدھار دے تو انشاءاللہ انہوں دنیا دیاں بھی آسانیاں مل سکتیاں نے آخرت دیاں آسانیاں بھی مل سکتیاں نے تو بہرحال تیسرا موقع کی ہے کہ انسان وضو کر کے رات کو مسنون اذکار کر کے لیٹے گا تو انشاءاللہ ایسا موقع رات کو جدوں بھی کوئی جاگ آئے گی جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ دی دعا انشاءاللہ قبول فرمان گے اور اس طریقے دنال نبی علیہ السلام نے فرمایا چوتھا ٹائم کی ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے جمعے والے دن ایسا ٹائم ہے جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے اس گھڑی چ بندہ جیڑی بھی دعا کرتا ہے اللہ دعا رد ہی نہیں کرتے جمعے والے دن بھی ایک ایسی کڑی ہے ایک ایسا ٹائم ہے ایک ایسا وقت ہے کہ رب کو جو بھی دعا کی جائے اللہ اس کو ضرور قبول فرما لیتے اور علماء نے لکھے ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ امام دا ممبر تے بین تو لگ کے مکمل خطبے تک سلام تک اور دعا تک دے وقت دے اندر ایک کڑی ہے کہ جیڑی بھی بندہ دعا کرے اللہ قبول فرما لیندے ہیں اور بعض علماء نے لکھے ہے کہ عصر تو لگ کے مغرب تک دا جڑا ٹائم ہے نا دے اندر ایک ایسا وقت ہے جڑی حدیث کے اندر آ رہا ہے دے اندر ایک ایسا وقت ہے کہ جیڑا بھی بندہ دعا کرے گا نا اس ٹائم دے اندر اللہ وہ دعا قبول فرما لیں تو میرے ویروں خصوصاً پھر جمعے والے دن دا اہتمام کرنا چاہیے زیادہ تو زیادہ دعاواں زیادہ تو زیادہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھنا چاہیے اور اس تو بعد یعنی کہ چوتھا کیڑا ٹائم ہے کہ جدو دعا قبول ہوتی جمعے والے دن ایک ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعے ایسا ایک وقت مقرر ہے ایک تھوڑا سا ٹائم ہے کہ وہ اندر جڑا بھی بندہ دعا کرے اگے پنجویں میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام فرماتے نے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیتا ای دعا اسماؤ کیڑی دعا سب تو زیادہ سنی جاندی ہے اللہ کس موقع تے سب تو زیادہ دعا سنتے نے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جوف اللیل والآخرہ ودبر الصلاة المکتوبہ میرے محبوب فرماتے نے سب تو زیادہ دعا اللہ کدوں سنتے نے رات دی تنہائی دے اندر جڑی حدیث پہلے گزر چکی جوف اللیل رات دی تنہائی دے اندر اللہ دعاواں بڑیاں قبول کرتے نے تے دوسری چیز میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا دبر الصلاة المکتوبہ فرضی نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے فرضی نماز تو بعد بھی کثرت نال بندے نو دعا کر ضروری نہیں کہ اجتماعی دعا کی جائے کہ ہر نماز تو بعد مولوی صاحب بھی ہاتھ چکن اور پیچھے نمازی بھی ہاتھ چکن یہ ضروری نہیں ہے بلکہ سنت تو ثابت نہیں ہے کہ ہر نماز تو بعد بندہ فرضی نماز تو بعد ہاتھ ایدہ غلط مطلب نہیں لینا چاہیے دیکھو میرے تیرے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں کہ فرضی نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے اور منگنی چاہیے گھنٹہ منگو 2 گھنٹے منگو 3 گھنٹے منگو یہ رد نہیں اگر کوئی بندہ کہتے دیکھو جی دعا دے منکر نے دعا ہی نہیں مانگتے اللہ دے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں فرضی نماز تو بعد دعا دی قبولیت کا ٹائم ہے کثرت نال دعا کریا کرو کثرت نال دعا منگیا کرو آدھا گھنٹہ منگو 15 منٹ کوئی قید نہیں ہے کوئی کسی دی بندش نہیں ہے کوئی منگے دے صحیح لیکن
اکثر مساجد کا حال یہ ہے، اسی اپنی اکھی دیکھا ہے، کوئی ساتھیاں نے کیا بھی ہے کہ دیکھو اجے مولوی صاحب سلام دو سیڑیں دے پورا نہیں پھیرتے تے بندے باہر ہوندے، بندے باہر نے، پھر دعا اجے مکمل سلام نہیں ہوتا ایک سائڈ تے۔ ایک ساتھی نے کیا بھی کہ تھوڑا اس موضوع تے بات کرنی ہے، تو میرے ویروں بات اصل واقعہ یہ ہے کہ مصروفی دور ہر بندے دا بڑا ہی ٹائم بہت مشکل ٹائم لگتا ہے، اور اس طریقے دے نال اس وجہ تو انسان یعنی کہ زیادہ غفلت کے اندر پی گیا ہے۔ تو بہرحال کسی نو سلام پھیرن تو بعد بندہ آزاد ہے، وہ جائے یا بیٹھے ذکر اذکار کرے، کوئی فضیلت والی بات ہے، لیکن کسی نو پابند نہیں کیتا جا سکتا۔ سلام پھر گیا اپنے مسنون اذکار تھوڑے بہتے پڑھ کے اگر ذکر کرنا ہے تو کرے، اگر جانا ہے تو جائے۔ تو بہرحال اے میں دس رہا کا کی ہے کہ فرضی نماز تو بعد مولوی دعا منگے نہ منگے، امام منگے نہ منگے، تسی اپنے بیٹھ کے ہاتھ چوک کے مانگ لو، ہاتھ چھڑ کے مانگ لو۔ اللہ دلان دے بھید جاننے والا ہے، اور زبان چو بھی اگر نہ ایک بندہ بول ہی نہیں سکتا تو اللہ تو دیاں بھی دعاواں سن رہے ہیں۔ تو بہرحال فرضی نماز تو بعد اگر کوئی بندہ کثرت نال دعا کرے، ادھا گھنٹہ کر لوے، 5 منٹ کر لوے، 10 منٹ کر لے، کوئی قید نہیں ہے۔ تو یہ ایسا وقت ہے کہ فرضی نماز تو بعد دعا دی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ایک کثرت دے نال بندے نو فرضی نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ اور اس تو بعد چھٹا موقع میرے تیرے محبوب فرماندے نے، جڑا بندہ فرمایا دعا بین الاذان والاقامہ، ایک ہو جا موقع جن اندر اللہ دعا ردی نہیں کر دے۔ میرے محبوب فرماتے نے بین الاذان والاقامہ، اذان ہو گئی ہے تے اذان تو بعد تکبیر تو پہلے دا ٹائم جڑا ہے نا، ایسا ٹائم ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا یرد دعا، بندے دی دعا رد ہی نہیں ہوندی۔ اذان ہو گئی ہے تے اذان تو تکبیر ہون تو پہلے دعا کی جائے، یہ بھی دعا دی قبولیت کا ٹائم ہے کہ کثرت نال بندے نو دعا کرنی چاہیے۔ اذان ہوئی ہے تو اپنے گھر بیٹھا ہے یا رستے دے اندر ہے یا مسجد آ کے بہ گیا ہے تو کثرت نال دعا کرے، اور یہ ٹائم ایسا ہے کہ یہ دعا رد نہیں ہوئے گی۔ لیکن معاملہ کی ہے پھر بات آ جا کے وہ آ جاتی ہے کہ مسجد کے اندر بھی بندہ آ گیا ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، تو اس تو بعد مسجد کے اندر بھی سیاسی گلاں، نواز شریف نے جا کے، نواز شریف لندن چلا گیا ہے، ملتان چلا گیا ہے، زرداری نے ہے کیا، عمران خان نے ہے کیا، اللہ دے گھر چ آ کے بھی 10-15 منٹ واسطے بندہ رب نو یاد نہیں کر رہا، رب کو دعاواں نہیں کر رہا، التجاواں نہیں کر رہا، گلاں باتاں ادھر دیاں ادھر دیاں، اگرچہ میں بھی شامل ہوں دے اندر، نمازی سارے شامل ماشاءاللہ، ورنہ بس ویسے بڑی عجیب بات ہے کہ جیڑا کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ باتاں نہیں کرنیاں، بس اوقات دیکھے وہ خود گلاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال فرضی نماز یعنی کہ اذان تو بعد اصل بات ہے آدھی قبولیت کا ٹائم ہے، آ کے کوئی بات نہ کیتی جائے، اللہ ماشاءاللہ کو مجبوری کوئی فوت کی دی بات کرنی ہے یا کوئی اعلان ہے وہ الگ بات ہے، وگرنہ ایسا ٹائم ہے جس ٹائم کو اسی اکثر ضائع کرتے ہیں، اکثر ادھر ادھر دیاں باتاں ضائع نہ ہر بندے نو چاہیے جس مرضی مسجد نماز پڑھے جتنے بھی پڑھے، اذان ہو گئی ہے، اذان تو بعد چپ کر کے مسجد کے اندر آئے، اپنا نوافل پڑھے، سنتا پڑھے، نوافل سنتا نہیں پڑھنیاں، اپنا رب کو دعا کرے۔ گلاں باتاں ضروری نہیں ہے ادھر ادھر سیاست دیاں گلاں کرنیاں، ادھر دیاں کرنیاں، کسی دی غیبت کرنا، تو میرے بھائیو ایک دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے، تو اس وجہ تو دعا کثرت نال کرنی چاہیے۔ اذان تو بعد میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تکبیر ہون دے وقت تک ایسا ٹائم ہے، ایسی گھڑی ہے، جو بھی دعا کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول فرمان گے۔ اور اس طریقے دے نال 7ویں چیز میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے الدعاء عند النداء و تحت المطر، بارش ہو رہی ہے نا، جدو بارش شروع ہوئے اس ٹائم بھی جیڑی دعا کی جائے اللہ یہ دعا رد نہیں کرتا، چاہے جا کہ بندہ کہے کہ بارش نو بدعاواں دے یا ہواواں نو دعاواں دے، ہاں جدوں سے سخت آندھی چلدی نا اللہ دے نبی غصے، اللہ دے نبی بڑے پریشان ہو جاندے کہ کتے وہ ہوا تے نہیں کہ جنہیں قوماں نو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، کتے وہ بارش سے نہیں جڑے ساتھے نے، اللہ دے نبی پریشان ہو جاندے اور دعا کر دے کہ یا اللہ اس بارت نو ساڑے واسطے، اس بارش نو رحمت بنائی، اس ہوا نو ساڑے واسطے رحمت بنائی۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے دعا دی قبولیت دا ٹائم بھی ہے، بارش شروع ہوئی ہے، اے بندہ ہاتھ چوکے یا اونچ بھی جڑی بھی دعا کرے گا اللہ قبول فرما لیں گے۔
بارش کے ٹائم تے جیڑی بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماندے نے. اور اس تو بعد میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ مرغ آواز دیتا ہے، مرغ جدوں بولدا ہے، مرغ بولن دے ٹائم تے جیڑی بھی دعا کرے دا اللہ قبول فرما لیندے نے. اے ککڑ بولدا ہے، بعض کافی سالاں دی بات ہے، ایک بندہ دس رہا جی میں نا مرغے نو ذبح کر دیتا ہے پھڑ کے. کیوں کیتا ہے ذبح؟ او جی جدوں صبح یعنی کہ صحیح نیند آندی ہے یہ اذاناں دینیاں شروع ہو جاتا ہے، یہ اذاناں دینیاں شروع ہو جاتا، میں ذبح ہی کرتا ہے پھڑ کے. چلو نہ رہے بانس تے نہ وجے بانسری، وہ کنا چنگا کام کر رہا ہے، تینوں اذان واسطے اٹھا رہا ہے. مرغ اذان واسطے اٹھا رہا ہے، نماز واسطے اٹھا رہا ہے. یہ کہندا جی نماز، وہ نماز کے ٹائم جدوں نیند بڑی لذت والی آئی ہوندی ہے یہ کڑو کڑو کرنا شروع کر دیتا ہے، میں ذبح کر کے رکھتا ہے. میرے ویرو مرغ دی آواز بڑی اچھی آواز ہے تے پھر فرمایا اے دی آواز تے اے دے بولن تے رب کولو جیڑی دعا کرو کہ اللہ قبول فرما لے. جے جا کے چھری تھلے رکھ کے انہوں جان بوجھ کے اس وجہ تو ذبح کر دینا کہ نماز واسطے کیوں اٹھاندا ہے، یہ اذانہ کیوں کہندا ہے. تو میرے ویرو وہ اذان ہی ہوندی، مرغ دی اذان ہی انہوں کہندے نا جڑا ان ٹائم اذانہ دے ٹائم وہ بول رہا ہوندا ہے. کی ہے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. وہ تینوں اللہ نے اکھاں دتیاں نے، تینوں دماغ دیتا ہے، تینوں پورا جسم دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے، تینوں ہر نعمت دیتی ہے. تے دیکھ لے میں حیوان ہو کے اللہ دی یاد جگا فلا، اللہ دی یاد دے اندر ہاں تے تو ستا ہوا ہے. اذاناں ہو رہی ہیں، اٹھ جا نماز دا ٹائم ہو گئی، اٹھا رہا ہے لیکن یہ ذبح کر رہا ہے. میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے مرغ دے بولن دے ٹائم جدوں مرغ بولدا ہے ادوں جڑی بھی دعا کیتی جائے اللہ رد نہیں کرتے. جناب دوسرا موقع میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک بندے دے کول آب زمزم ہے، آب زمزم نے اپنے ہاتھ دے اندر پکڑیا ہے، آب زمزم دا پیالہ پکڑیا ہے، آب زمزم دا گلاس پکڑیا ہے، اے پکڑیا ہے پین لگا ہے تے پیندے وقت آب زمزم پیندے وقت جیڑی بھی دعا کردا ہے اللہ رد ہی نہیں کردے. آب زمزم اللہ تعالیٰ سانوں بھی آب زمزم نصیب فرمائے تے جدوں اسی پیے اللہ تعالیٰ سانوں دعا کرنی چاہیے. یہ بڑا اہم موقع ہے. آب زمزم پیندے وقت اللہ تعالیٰ جیڑی بھی دعا کی جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے. اور اس وقت تو یہ موقع تواڈے سامنے رکھے نے کہ جڑے ٹائم یا جڑے وقتاں تے دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے، انہاں وقتاں تے دعا جڑی ہے بہت زیادہ قبول کی جاتی ہے. تو اس وقت تو میرے بھائیوں سانو کثرت دے نال جڑے موقع اللہ دے رسول نے دسے نے، اگرچہ دعا ہر ٹائم اللہ سنتے نے، ہر وقت سنتے نے، ہر بندے دی سنتے نے، ہر گنہگار دی سنتے نے، ہر اچھے دی سنتے نے. لو جی اے جڑا معاملہ نا کہ گنہگار دی رب نہیں سندا، یہ بھی غلط ہے. گنہگار دی رب زیادہ سنتا ہے، گنہگار دی رب زیادہ سنتا ہے. یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے گنہگاراں دی رب سنتا ہی نہیں، اے جی فلاں دی سنتا نہیں، گنہگاراں دی رب زیادہ سنتا ہے. بڑے واقعات میں بہت زیادہ. موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے جی اللہ جی بارش برسا دو، بارش کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بارش نہیں برسانی. اگر موسیٰ کلیم اللہ تم ہی ہاتھ کھڑے کیتے نے، پیچھے سارے لوگوں نے نمازیں استسقاء پڑھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، میں بارش نہیں برسانی. اللہ جی کی ہے؟ فرمایا موسیٰ میں مختار کل ہاں، میں تمام مشکلیں دور کرنے والا ہوں، میں بارشیں برسانے والا ہوں، میں ہی اولاداں دینے والا ہوں، میں ہی تنگیاں ڈالنے والا ہوں، میں ہی جناب شفاوا دینے والا ہوں، میں ہی اولاداں دینے والا ہوں. اللہ جی تو اسی بارش مانگ رہے ہیں، میں تیرا نبی کلیم اللہ ہوں، یہ تیرے بندے نے. فرمایا اونی دیر بارش نہیں ہونی جتنی دیر ایک بندہ ہے تو اٹھ کے نہیں چلا جائے گا. بڑا گنہگار ہے، بڑا میرا باغی ہے، بڑا میرا نافرمان ہے، جنی دیر وہ بندہ نہیں جائے گا جاؤ موسیٰ کلیم اللہ میں تیری دعا تے بھی بارش نہیں کرتا. یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ مننے تے گنہگار دی من لینا ہے، نہ منے تو اللہ دی قسم انبیاء دی اللہ نہیں منتا. اللہ اینو مختار کل کہندے نے، اینو کہندے نے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات کے اندر بھی، اپنی صفات کے اندر بھی، اپنے اختیارات کے بھی اندر اللہ کسی دا محتاج نہیں ہے. اللہ بے پرواہ ذات ہے. موسیٰ کلیم اللہ نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بارش نہیں ہونی، وہ بندہ اٹھے گا تے بارش ہوئے گی. وہ بندہ دلے رو پیا. دعا دی بات ہو دلے رو پیا، بڑا گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے، دل کے اندر رو پیا. اللہ میں گنہگار دہاں اج میں سارے دے سامنے ذلیل کرے گا. اللہ تو تے غفور رحیم ذات ہے، اللہ تو تے پردے پانے والی ذات ہے. اللہ میں نو سارے دے سامنے رسوا کرے گا.
اللہ معاف کر دے, اللہ معاف کر. دلے دلے ہاتھ نہیں چکے, ہاتھ چک لینا تے سارے نمازیوں نو مار دینا جی بڑھ گیا گنہگار آ گیا, اے زانی آ گیا. ہاتھ نہیں چکے, دل دل کے اندر رو پیا بڑا گنہگار ہے, بڑا پاپی ہے, جی میں تو بارش رکی ہوئی ہے, تے دلے دلے رو پیا تے بارش ٹپکنا شروع ہو گئی, بارش ہوگی. موسیٰ کلیم اللہ فرماندے نے اللہ تو دے گیا سی بارش نہیں برسے گی جنی دیر اے بندہ گنہگار بندہ نہیں اٹھے گا تے اللہ بارش برسنی شروع ہوگی. کی معاملہ ہے؟ تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے موسیٰ میں تیرا محتاج تے نہیں ہاں کہ میں تیرے کو پوچھ کے بارش برسانی ہے, میں مختار کل نا, میں مشکل کشا ہاں, میں بارشاں برسانے والا ہاں. اللہ دستے صحیح پھر بندہ اٹھیا بھی نہیں, بارش ہو گئی ہے. فرمایا موسیٰ کلیم اللہ او بندہ میرا سجن بن گیا, میرا بیلی بن گیا, میرے کو دعا کی سو, میرے کو التجا کی سو, شرمندگی تو ڈر گیا تے میں بارش برسا دیتی ہے. تے موسیٰ کلیم اللہ فرماندے نے اللہ پھر وخا دے. فرمایا موسیٰ کہو جی گلاں کرنا ہے, جدوں میرا باغی سی, جدوں میرا دشمن سی, میں تے ادوں نہیں دکھایا, ہن تے میرا پیارا بن گیا, ہن میں ذلیل کیویں کراں گا. تو میرے ویرو جتنے مرضی گناہ ہو گئے نے, گناہ ہو جانا کوئی بات نہیں, اللہ گنہگاراں دی بھی سندا ہے تے اپنے پیاریاں دی بھی سندا ہے, نمازیاں دی بھی سندا ہے, غیر نمازیاں دی سندا ہے. لیکن کو آئے سائی اے عقیدہ ذہن جو کر دیو کہ فلاں دی زیادہ سنی جاندی ہے فلاں دی نہیں, اللہ گنہگاراں دی بھی سندا ہے تے اپنے پیاریاں دی بھی سندا ہے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. تو عزیز ساتھیو اس جمعے دا لب لباب ہے, اس خطبے دا لب لباب ہے کہ اللہ ہر ٹائم ہر بندے دی دعا نو سن دے نے, لیکن کچھ ایسے موقع جڑے میں اپنے کولوں نہیں نبی دے فرمان جو دسے نے کہ انہاں موقعوں تے اللہ تعالیٰ زیادہ دعا سن دے نے. ایک ہے کہ رات دے ٹائم جڑے نا اللہ تعالیٰ او دی دعا نو سن دے نے, یعنی رات دے ہر رات ایک ایسی گھڑی ہے اللہ تعالیٰ اس رات نو اس ٹائم اس گھڑی چ اللہ تعالیٰ ہر بندے دی دعا نو سن لیندے نے جڑا اٹھ کے اللہ دے سامنے دعا کردا ہے, یعنی کہ جمعے والے دن. اور اس طریقے دے نال سجدے دے اندر سب تو زیادہ دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے, دو ہے. اور اس طریقے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات دے آخری حصے چ دعا دی قبولیت دا ٹائم ہے. تین حصے ہوندے نے, تیناں حصیاں چ دو کڈ کے تو آخری حصے چ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا تے آئے نے ادوں بھی. اور اس طریقے دے نال جڑا چوتھا کہ بندہ وضو کر کے لیٹے تے مسنون اذکار پڑھ کے لیٹے تے اس ٹائم جیڑی بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمان گے. اور اس طریقے دے نال جڑا نا پنجویں ہر فرضی نماز تو بعد دعا دی قبولیت دا ٹائم, فرضی نماز تو بعد. اور اس طریقے دے نال چھٹی اذان اور اقامت دے درمیان, چھٹا موقع کیڑا ہے اذان اور تکبیر ہون دے درمیان والا وقت کثرت نال دعا کرو, اللہ رد نہیں کرتے چھٹا. اور اس طریقے دے نال ستواں موقع کی تحت الماطر, بارش ہو رہی ہے یا بارش شروع ہونے لگی ہے ادوں دعا کیتی جائے. اور اس طریقے دے نال اٹھواں کی ہے کہ مرغ جدوں اذان دیندا ہے ادوں دعا کیتی جائے, اللہ رد نہیں کر دے. اور اس طریقے دے نال نواں موقع کی ہے جدوں بندہ آب زمزم پین لگتا ہے ادوں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کر دے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ موقع جڑے اللہ دے نبی نے دسے نے انہاں موقعوں تے سانو کثرت دے نال دعا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.